ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو عمرے کی. اور سر ہم جاننا چاہیں گے کہ افغان شہریوں کا جو ایک ایشو پاکستان میں چل رہا ہے جس سے آپ بھی واقف ہوں گے, اس میں گزشتہ روز علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ صوبے میں سے کسی بھی افغان شہری کو زبردستی نہیں نکالا جائے گا. کیا آپ بھی ان کی اس رائے سے اتفاق رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو گزشتہ عید کی مبارک ہو. دیکھیں, ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, اور ایک نیچرل ایک فیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کو اس چیز کا احساس ہے, اور مختلف بریفنگز میں جو ہمیں بتایا گیا ہے. اور نارملی یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت انسرجنسی ہے, دہشت گردی ہے, اس کے 70 to 80% جو ہیں وہ چیزیں افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے. افغان جو ہے وہ لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے افغانستان کے لوگ برے ہیں, سارے افغانستان کے لوگ اچھے ہیں. پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, مختلف ہوں گے. لیکن کیا ہمیں کوئی بتا سکتا ہے کہ پاکستانی شہری, سی ایم صاحب بتا دیں کہ آپ کے صوبے کا کوئی شہری مجھے بتائیں کے پی کے کتنے لوگ دبئی میں, سعودی عربیہ میں, ملیشیا میں جیلوں میں ہیں؟ کیوں جیلوں میں ہیں؟ اکثریت کی ہے کہ انہوں نے اسٹے اوور کر لیا ہے. ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا تھا اور انہوں نے اسٹے زیادہ کر لیا, اس لیے ان کو وہ کرتا اور اس کو ڈپورٹ کر دیا. دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آپ کا ویزا ایکسپائر ہو اور اس کے بعد آپ اس کے اندر سالوں سال وہاں پہ رہیں, اپنا کاروبار کریں, اور پھر وہ ملک میں میجورٹی ان کی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال. آپ مجھے اپنے ملک کی مثال دیکھیں نا. اس وقت ہمیں کتنی سختیاں ہم جھیل رہے ہیں, چاہے وہ یو اے کی ویزے ہیں, چاہے ہم سعودیہ کی بات کرتے ہیں, چاہے اب یو ایس کی بات ہو رہی ہے, چاہے یورپین کنٹریز کی بات ہوتی ہے. کتنے مشکلات ہمیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل افغانستان کے جو شہری ہیں ہمارے بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, لیکن جب ایک چیز ہے اس میں جب بھی کوئی ایک ریاست فیصلہ کرتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ان کو زبردستی, ہم یہ بھی نہیں کہتے زبردستی, ہم کہتے ہیں عزت و احترام سے ان کو نکالیں, ان کو بتائیں گے کہ آپ جائیں, آپ دوبارہ ویزا لے کر آئیں, آپ نے کاروبار کرنے کا, یعنی نکالنا چاہیے آپ میں کہتا ہوں جن کو اپنے ڈاکومنٹیشن پوری کرنی چاہیے, جنہوں نے یہاں پہ جاب کرنی ہے, جن نے کاروبار کرنا ہے, جن نے تعلیم حاصل کرنی ہے, اسی پراپر چینل کے ذریعے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. صحیح سر. گنڈا پور صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ذرا ہائپر ہو جاتے ہیں, لیکن اب انہوں نے ایک اور بھی دھمکی لگا دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ این ایف سی ایوارڈز اگر ہمیں نہ دیے گئے تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کا حق نہیں دیا جا رہا. اب سر یہ صوبہ آپ کا بھی صوبہ ہے, اگر اس کو حق نہیں دیا جا رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ وفاق صوبے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں کانسٹیٹیوشنل ہیں وہ ہونی چاہیے, چاہے وہ سی سی آئی کی میٹنگ ہو. اب دیکھیں, سی سی آئی کی میٹنگ ہر 3 مہینے بعد ہونی چاہیے. سال ہو گئے سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی. ہمارے جو ایشوز ہیں, فار ایگزامپل میں بھی جو کل سندھ سے آیا ہوں, وہاں پر جو شیخ زکریا بھٹو کی برسی پہ سب کے یہ ایشو ہے نا, سندھ میں پانی کا ایشو ہے, تو وہ ہم کیوں میڈیا کے ذریعے بات کریں؟ اگر یہ سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی, وہاں پر ہم بیٹھتے, وہاں پر اپنے کیس پریزنٹ کرتا, سندھ, بلوچستان, کے پی, پنجاب, ہر کوئی اپنا کیس پریزنٹ کرتا. تو یہ فورم اسی لیے بنائے گئے ہیں. یہ فورم میڈیا نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ریسرچ کریں. اس کے بعد این ایف سی کی بات ہے. سی ایم صاحب اگر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن سی ایم صاحب مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ این ایف سی ایوارڈ میں ہماری نمائندگی کون کرے گا؟ اس میں جو ہمارا ممبر ہوگا ہی اور شی شوڈ بی فائنانس منسٹر. ہمارے کیس میں تو فائنانس منسٹر ہی نہیں ہے, صحیح ایڈوائزر ہے, ایڈوائزر نہیں بیٹھ سکتا. صحیح. پھر آپ این ایف سی پہ اتنا زور دے رہے ہیں, آپ کے پاس مرج ڈسٹرکٹ کی آبادی بڑھ گئی ہے 50 لاکھ 55 لاکھ. کیا آپ نے پروونشل فائنانس کمیشن کرایا؟ آپ نے تو لوگوں سے, اس صوبے کے لوگوں سے بھی وعدہ کیا تھا کہ پی ایف سی کے ذریعے ہم بلدیاتی اداروں میں ڈائریکٹ فنڈنگ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. تو پی ایف سی تو پہلے کرا رہے نا. تو کیا بیسک چیزیں نہیں پتہ سی ایم صاحب کو؟ دیکھیں, ان کو کوئی بندہ لکھ کے دے دے یا کوئی بتا دے. ان کے تو پرابلم یہ ہے کہ ان کو کوئی کام میں بتا دے کہ فلاں ایسے ہو گیا, پھر اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ بالکل این ایف سی کریں, پہلے اپنا فائنانس منسٹر بنیں. این ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہونا چاہیے, اس میں ہماری آبادی بڑی ہے, باقی چیز میں ہونا چاہیے. لیکن اگر کل وزیر اعظم کہتے ہیں ہمارا کل فائنانس اس کے وہ ہے کیا نام ہے این ایف سی ایوارڈ کی میٹنگ ہم کل پرسوں کر رہے ہیں, تو پھر آپ بندہ ڈھونڈیں گے کہ ہم کس کو اوتھ دلوائیں, کس کو ہم منسٹر بنائیں, کس کو کیا کریں. تو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا وفاق کے ساتھ کوئی مسئلے ہیں, اچھی بات تھی کہ اگر اس وقت کی بھی سی ایم کے پی جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو اس وقت بھی ایسی زور لگا دے کہ ہمیں این ایف سی ایوارڈ چاہیے. 3 صوبوں میں ان کی حکومت, وفاق میں ان کی حکومت, این ایف سی ایوارڈ نہیں کر سکے. بالکل. کیوں نہیں کیا انہوں نے اس وقت؟ صحیح. لیکن ابھی بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہوا تو ابھی بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل میں کہتا ہوں کہ سی سی آئی کی میٹنگ بھی ہونی چاہیے, این ایف سی ایوارڈ بھی ہونا چاہیے. جو چیزیں صوبوں کے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر آج ہمارے صوبے کو وفاق سے کوئی چیز کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وفاق اور صوبے ہماری پولیٹیکل لڑائی میں ہمارا صوبہ سفر کرے. ہمارے صوبے کے امن کے لیے,
ہمارے صوبے کی ترقی کے لیے جو بھی کام کرے گا ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں. سر صوبے کا امن، صوبے کی ترقی، اگر میں سندھ کی بات کروں تو سندھ میں جو اس وقت نہروں کا ایشو چل رہا ہے جو کہ بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے، جس میں آپ اگر میں یہ کہوں کہ وہ گورنمنٹ بنی ہی آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے، تو وہ گورنمنٹ اب اگر آپ کی ہی گورنمنٹ جو یہ آپ کو جس گورنمنٹ کو آپ نے بنائی، یہ اگر آپ لوگوں کو یہ آنکھیں دکھائے، جس پہ آج عظمہ صاحبہ نے کہہ بھی دیا کہ صدر پاکستان نے کینالز پر منظوری دی ہے اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ سر یہ ہم نے اسکرین شاٹ بھی نکالے ہیں کہ صدر پاکستان نے واقعی منظوری دی ہوئی ہے، تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں چلو اگر وہ کچھ ایسی باتیں کرے جن کو شاید ان کا علم نہ ہو عظمیٰ صاحبہ، تو آپ کو تو علم ہونا چاہیے. کیا صدر پاکستان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ نہروں کی اپروول دیں؟ ایز پر کانسٹیٹیوشنل تو نہیں. تو کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے تو صدر پاکستان ایسے اعلان کر دیا کہ نہر بنا لو. تو مطلب یہ کہنا درست ہوگا کہ ہمارے سی ایم صاحب ہوں، عظمہ بخاری صاحبہ ہوں، یا ہمارے ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے پاس بیسک نالج ہی نہیں ہے؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ہو از دی چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس، ہو از دی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری. صدر صاحب نے اپنے اختیارات پچھلے دور حکومت میں اپنے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کو دے دیے. چیف ایگزیکٹو از دی پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف ایگزیکٹو آف پروونس از دی چیف منسٹر آف دی پروونس. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ مجھے بتا دیں، میں اپنی اس بہن سے یہ سوال کروں گا کہ کون سے آرٹیکل کے تحت پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو اختیار. ہاں یہ بات ہوتی ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس کوئی چیزیں اگر آتی ہیں پرائم منسٹر ایک سمری بھیجتے ہیں، مختلف ایشوز پہ سمری بھیجتے ہیں. نہروں کے ایشو پہ پریزیڈنٹ صاحب یہ نہیں کہہ سکتے میں نے میٹنگ کال کی اور میں نے سندھ میں 2 نہریں بنا لی، پنجاب میں 3 بنا لی ہیں اور بلوچستان میں 4 بنا لی ہیں اور کے پی میں نے 5 بنا لی ہیں. یہ صوبے فیصلہ کرتے، یہ وفاق فیصلہ کرتے ہیں، چیف چودھری پروفیسر. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو ایشو بنا ہوا ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوں گے، سندھ میں بہت سی اس کے اوپر ریزرویشن ہے. ہمیشہ آپ نے کل چیئرمین بلاول کی اسپیچ سے جب بھی متنازع چیزیں اس ملک میں آئی ہیں ہم نے ہی اس کو ختم کی ہیں. کالا باغ ڈیم کتنا متنازع تھا، بالکل ٹھیک ہے، متنازع تھا. ہم نے کہا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر کیوں نہ کالا باغ سے دوسری سوچ کریں. اگر آپ دیکھیں کئی لوگ، اب میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اس میں کالا باغ ڈیم سے شاید ہمیں فائدہ تھا، شاید جنوبی اضلاع جتنے بھی ساؤتھ آف کے پی نے دھرنا دیا تھا اس کے، ٹھیک ہے، کے پی کا ساؤتھ آف کے پی جو تھا اس کو فائدہ تھا، لیکن پشاور، مردان، چارسدہ یہ ویلی جو تھی اس کو نقصان تھا. بالکل. اور ایک ایشو بنا تھا وہ ختم کر دیا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. بالکل. اور اگر وفاق ایک اور ایشو بنانا چاہتا ہے، سندھ کو بھی اس قسم کی ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اپنے ہی اس پہ کرنا چاہتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس کا مسئلہ کیا سیل ہوگا؟ سی سی آئی کی میٹنگ کال کریں. اور جب ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے رمضان کے مہینے میں، جب چیئرمین بلاول صاحب، تو اس پہ یہ ایشو ڈسکس بھی ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد اس کے اوپر میٹنگ کال کرنے جا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلے کرنے سے اور میڈیا کے ذریعے بات چیت کرنے سے مسئلے اور بڑھیں گے. تو لہٰذا اب جو آپ کہیں کہ ہم حکومت، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو حکومت کیسے اور آج ابھی حکومت سے آج سائڈ پہ ہو جائیں. اس طرح ہمیں پی ڈی ایم میں بھی کہا گیا تھا کہ پہلے دن کے آپ استعفے دے دیں، اور اگر ہم استعفے دیتے تو وہی حالت جو پی ٹی آئی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑا نقصان ہوا اور ہم نے غلط کیا کہ ہم نے استعفے دیے. ہم ایک پروسیس کے ذریعے گئے تھے اور سسٹم میں رہنا چاہتے اور ہم نے جو ہے عدم اعتماد کر کے پہلی دفعہ وزیر اعظم کو اپنی سیٹ سے ہٹایا. بالکل. اور پھر سب مان رہے تھے کہ یہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کیا. لہٰذا آپ اپنا جو آخری اسٹیپ ہے وہ پہلے نہیں لیتے، آپ اسٹیئرس کے ذریعے، لفٹ کے ذریعے فلور وائز جاتے اوپر. آپ یہ نہیں کہتے میں ٹاپ فلور پہ جو ہے نا چھلانگ لا کے اوپر چلی جاؤں گی. تو لہٰذا ہمیں احساس ہے اس چیز کا، ہمیشہ چاہے وہ سندھ کے ہوں، چاہے جس صوبے کے ہوں، چاہے کشمیر کے ہوں، چاہے جی بی کے ایشوز ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کے حقوق کی بات کی ہے. اور ابھی انشاءاللہ چاہے وہ سندھ کے ہوں چاہے کسی اور صوبے کے ایشو ہوں گے، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ بالکل ان کے عوام کی طرف کریں گے. آپ نے بھی لا اینڈ آرڈر کی بات کی، کے پی کے حالات بہت خراب ہیں، یہ کیا وجوہات ہیں جو یہ حالات ٹھیک ہو ہی نہیں پا رہے؟ دیکھیں اس میں سنجیدگی نہیں ہے صوبائی حکومت کی. صوبائی حکومت کی 2013 میں ایک پرامن صوبہ پی ٹی آئی کو حوالے ہوا تھا. آج آپ بتائیں کہ 2025 میں اس صوبے کی کیا پوزیشن ہے؟ انہیں حکومت رہی ہے نا، کوئی تو بیچ میں نہیں ہے حکومت. لیکن ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی فیڈریشن کی ذمہ داری ہے، تو انہوں نے اور ان کو سب کچھ فیڈریشن نظر آتا ہے نا. ان کے حالات خراب ہیں. ہم کہتے تھے کرپشن کرتے ہیں، کہتے نہیں ہم تو بڑی صفاف کرتے ہیں. ہماری آج ہیلتھ پتہ ہے نا، ہیلتھ پہ کیا تباہی ہوئی ہے. بالکل. آج خود ہی کہہ رہے ہیں کرپٹ ہیں، خود کہہ رہے ہیں. ہر 3 مہینے بعد کابینہ چینج ہوتی ہے، 4 منسٹر کرپشن کر کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسروں کو کہتے ہیں اب آپ آ کر جیبیں بھریں. بنگالہ بھی سامان پہنچائے، سی ایم ہاؤس بھی پہنچائے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں بیچ رہے ہیں، فنڈز بھی بیچ رہے ہیں، گندم بھی کھا گئے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی کھا گئے، ایجوکیشن کو بھی کھا گئے، ہر جگہ کھا پی گئے. آپ کے سامنے خود ہی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ چیزیں کھا گئے. شاید ان کا لیڈر جیل میں بند ہے، میں بھی اس لیے کرپشن کر رہے ہیں. نہیں سر، وہ اسی لیے لڑ رہے ہیں آپس میں کہ تو پتہ تو چل رہا ہے کرپشن ہو رہی ہے نا. یہ لیڈر تو ابھی بند ہوئے نا. ہیلتھ کے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو پچھلی حکومت کے تھا، گندم اس حکومت میں آئی ہے. کبھی کہتے ہیں جی وہ اسپیکر استعفیٰ دے دے، اسپیکر کہتا ہے سی ایم استعفیٰ دے دے، سی ایم کہتے ہیں وزیر استعفیٰ دے دے.
ہر کسی نے اپنی اپنی جو ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی 5 فرنچائز ہیں، ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ایتھیٹک فرنچائزی کون